تو جس پر نماز فرض ہے اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی جس پر نماز فرض ہی نہیں۔ سوال کیا ہے کہ عمرہ اور حج پر جانے والوں کے لیے سعودی امام کے پیچھے نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ جو عمرہ اور حج پر جاتے ہیں ان کے لیے سعودیہ کے ائمہ حضرات جو ہیں ان کے پیچھے نماز ادا کرنا، میں سوچتا ہوں کہ ایک ایسا ضابطہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اس سوال کا جواب ایک جاہل بھی دے دے۔ کسی جاہل، کسی سنی جاہل سے بھی پوچھو گے تو اس سوال کا جواب وہ دے دے گا۔ تو میں سوچتا ہوں ایک ایک کا نام لے کے فلاں کے پیچھے فلاں کی کرنے کی ضرورت نہیں، ایک قاعدہ میں بتا دوں، شریعت کا ایک قاعدہ میں بتا دوں۔ ایک بات یہ بتائیے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ شریعت نے بتایا، کس کی اقتداء کی جائے نہ کی جائے اس کے احکام شریعت نے بتایا، اسے کچھ اصول ہے نا۔ پہلے یہ بتائیے کسی نابالغ کے پیچھے کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی بالغ، کسی نابالغ کے پیچھے کوئی بالغ نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ یہاں کی عوام ہی اتنی سمجھدار ہے کہ اتنے مسائل کو خوب جانتے ہیں۔ اچھا، معلوم ہے کہ بالغ کی نماز نابالغ کے پیچھے نہیں ہوگی، اس لیے نہیں کہ وہ نابالغ کافر ہے، اس لیے نہیں کہ وہ گمراہ ہے، وہ مسلمان ہے، سنی ہے، سب کچھ ہے، مگر نابالغ ہے۔ بالغ کی نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ بالغ پر نماز فرض ہے، نابالغ پر نماز فرض ہی نہیں۔ تو جس پر نماز فرض ہے اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی جس پر نماز فرض ہی نہیں۔ یہ وجہ اس لیے کہ امام کی نماز قوی ہونی چاہیے، پیچھے والوں کی نماز سے افضل ہونی چاہیے۔ ہو گئی بات ایک، مگر یاد رکھیے گا اچھی طرح سے، اس لیے میں ٹھہر ٹھہر کے بتاؤں گا۔ آپ یہاں پوچھیں کہ صاحب یہ نفل و فرض کی بات جو آپ کرتے ہیں، علماء سے ہم نے یہ سنا کہ اگر آپ نفل جس کو کہتے ہیں وہ آپ نیت کر لیا یہ نفل کی تو اب وہ نفل واجب ہو گئی، نیت کی آپ نے نفل کی، وہ نفل ہے، مگر اب وہ نفل واجب ہو گئی، اس لیے کہ اگر چھوٹے تو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ سمجھ؟ تو نابالغ بھی اگر نماز پڑھتا ہے اس پر فرض تو نہیں مگر نیت کر لیا تو اوسط واجب ہے۔ ارے بھائی اس کے اپنے واجب کرنے کی بات اور ہے اور خدا کا کسی کو فرض بتانے کی بات اور ہے۔ اچھا، اب یہ اور آگے بڑھیے، کیا گمراہ کے پیچھے متقی کی نماز ہو جائے گی؟
گمراہ کو چھوڑیے، فاسق کے پیچھے کیا متقی کی نماز ہو جائے گی؟ فاسق کے پیچھے متقی نماز نہیں ہوتی۔ فاسق اسے کہیں گے جس کا عمل خراب ہو، متقی اسے کہیں گے جس کا عمل صحیح ہو۔ تو فاسق کے پیچھے متقی کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اب پوچھئے کیا کسی گمراہ کے پیچھے کسی ہدایت یافتہ کی نماز ہو سکتی ہے؟ گمراہ کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ شریعت کے احکام ہے، وجہ کچھ بھی ہو مگر یہ احکام ہے کہ نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز نہیں ہوتی، فاسق کے پیچھے متقی کی نماز نہیں ہوتی، گمراہ کے پیچھے ہدایت یافتہ کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہے نا؟ اب انصاف سے آپ ہی بتائیے، اس لیے ہم نے کہا کہ اس کا جواب آپ ہی دیں گے۔ آپ یہ جانتے ہیں فاسق وہ ہے جس کا عمل خراب، گمراہ وہ ہے جس کا عقیدہ خراب۔ عقیدہ خراب ہے تو گمراہ، عمل خراب ہے تو فاسق۔ سمجھا؟ اب آپ سوچ لیجئے، جو اسلام نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز نہیں اور ایسے فاسق کے پیچھے متقی کی نماز نہیں، یعنی جس کا عمل خراب ہے اس کے پیچھے نماز نہیں، تو جس کا عقیدہ خراب ہے عمل خراب تو نماز نہیں، عقیدہ خراب ہو تو وہ نماز نہیں، اس کی نماز نہیں۔ اب ہم سے آپ مت پوچھئے کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں، فلاں کے پیچھے نماز ہوگی نہیں، یہ دیکھو کہ اس کا عمل خراب ہے کہ عقیدہ خراب ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہے تب تو نہیں ہوگی۔ اب سعودی عرب والوں کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، ان کے بارے میں تو یہ مت تحقیق کرو کہ امام کون ہے کیا ہے، یہ دیکھو عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور میں وہ عقیدہ بتاؤں گا جس کا انہیں اعتراف ہے۔ میں کسی کے سر پر عقیدہ وہ نہیں تھوپوں گا، نہیں کہ اس کا وہ عقیدہ نہ ہو اور میں کہوں اس کا یہ عقیدہ، تھوپوں گا نہیں، جس کا اسے اعتراف بھی ہو۔ سعودی عرب کے جتنے علماء اور جتنے ائمہ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کا وسیلہ پکڑنا، یہ ان کا عقیدہ، اس کا وہ اعتراف کرتے ہیں۔ نبی سے توسل کرنا، انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بنانا، یہ شرک ہے۔ اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، یہ ایمان ہے۔ تو ان کا عقیدہ کچھ ہوا، آپ کا عقیدہ کچھ ہوا۔ ان کے نزدیک آپ لوگ مشرک ہیں، آپ سب مشرک ہیں۔ جو نبی کا وسیلہ پکڑتے ہیں، جو اولیاء کا وسیلہ پکڑتے ہیں، جو آستانوں بزرگوں کے آستانوں پر جایا کرتے ہیں، یہ ان کے اس عقیدے پہ سب مشرک ہیں۔
تو آپ سوچیں جو آپ کو مشرک سمجھتا ہو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس میں ایک علمی نقطہ بتا دوں، اور اگر آپ نہ سمجھیں گے تو یہاں اتنے علماء کرام ہیں وہ سمجھا دیں گے آپ کو۔ علمی نقطہ یہ ہے کہ یہ سعودی امام کا عقیدہ توسل بالانبیاء و توسل بالاولیاء یہ حرام ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے، اور ان سے پوچھو تو بتائیں گے بھی کہ ہاں ہم یہ مانتے ہیں، یہ ان کے سر تھوپا نہیں جا رہا۔ اچھا، تو جب ان کے نزدیک آپ مشرک ہیں تو آپ جانتے نہیں نماز میں جو امامت کا تعلق ہوتا ہے نا، امام اور مقتدی میں ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے۔ امام اور مقتدی میں جب آپ کسی کو امام کہتے ہیں تو ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے، اور کم سے کم اس رابطے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ ہمارا امام غلطی پر نہیں ہے، جس امام کے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا خطا پر نہیں ہے، یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ ہمارا امام ہی گمراہ تو وہ روحانی رابطہ نہیں پیدا ہوگا، ایسے امام کے پیچھے آپ کی نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ تو کم سے کم یہ اعتقاد ہونا چاہیے۔ ہر امام کو اس بات کے جس کو مقتدی بناتا ہے نا، اس کے اقتداء کی نیت کرتا ہے۔ آپ جس کو امام بناتے ہیں اس کی امامت کی نیت کرتے ہیں پیچھے اس امام کی۔ اور وہ آگے ان مقتدیوں کے، تو ان کے مقتدی ہونے کی نیت بھی امام کرتا ہے، اور اس کے امام ہونے کی نیت پیچھے والے مقتدی کرتے ہیں۔ اگر وہ نیت نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی۔ کوئی ہمارے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے، ہم اس کی اقتداء کی نیت نہ کریں تو ہم اس کے امام نہیں، وہ ہمارا مقتدی نہیں۔ ایسے کھڑے ہو جانے، ہمیں نیت کرنا ضروری ہے۔ وہ نیت کرے کہ ہم اس کے امام ہیں، ہم نیت کریں وہ ہمارا مقتدی ہے، تب تو معاملہ ٹھیک ہے۔ مگر اس میں کسی کی نیت میں گڑبڑی ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ بتاؤ، سعودی امام جو توسل بالانبیاء توسل بالاولیاء کو شرک بتاتا، وہ ایسوں کو اپنا مقتدی کیسے بنائے گا؟ وہ ایسے کو اپنا مقتدی کب بنائے گا جو توسل کے قائل ہے؟ اس لیے کہ اگر مشرک کو اس نے اپنا مقتدی بنا لیا تو وہ خود مشرک ہو گیا۔ وہ خود مشرک ہو گیا، تو وہ کیوں بنائے گا؟ نہیں بنائے گا۔ جب وہ نہیں بنائے گا تو پھر اس نے تو آپ کو مقتدی مانا ہی نہیں، آپ کی اقتداء ہوئی کیسے؟ اگر وہ مان لے تو مشرک وہ ہوتا، نہ مانے تو نماز آپ کی جاتی۔ تو ایسے کے پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہو کہ نماز پڑھ کر بھی نماز نہیں پڑھی؟ سمجھا؟ اگر یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو آپ خود ہی جواب دے لیں گے، اس سوال کا جواب دے لیں گے۔ تو اس میں کسی ہر گمراہ کے لیے ہی بات کہی جا سکتی ہے، کسی کا خاص نام لے کر کے وضاحت کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ میرے خیال میں آپ نے اپنا جو سوال کیا
اس سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے، اور وہ کیوں ہے وہ بھی، وہ کیوں ہے وہ بھی۔ حضرت مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن علیہ الرحمہ جب حج کے لیے گئے تھے تو ان پر یہی چارج وہاں کی گورنمنٹ نے لگا کر کے ان کو جیل میں بند کیا تھا کہ یہ توسل بالانبیاء بالاولیاء کے قائل ہے، یہ چارج لگایا تھا۔ یہ ایسا چارج تھا، وہ انہیں منظور تھا، انہیں منظور تھا، ہاں وہ ہم تو قائل ہیں گے، سمجھا۔ تو اس چیز کو وہ شرک سمجھتے ہیں۔ اسی لیے سعودی عرب والے سے پوچھا تھا انہوں نے کہ ہم توسل کے قائل، آپ سب اس کو سمجھتے ہیں شیر، تو پھر آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اقتدا کریں؟ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اقتدا کریں؟ یہی الزام رکھ کر کے ان کو قید کیا گیا، تو پتہ چلا یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور جب عقیدے کا فرق ہو جائے تو نماز کہاں سے ہوگی؟ رب تبارک و تعالیٰ، یہ صحیح ہے جماعت سے نماز پڑھنا بڑی فضیلت کی بات ہے، مگر وہ جماعت صحیح ہو۔ جماعت اگر صحیح ہی نہیں تو جماعت ہی نہیں۔ تو اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، اور اس سرزمین میں اگر کوئی ایک نماز بھی آپ کی قبول ہو گئی تو اس کو اللہ کا فضل سمجھیں۔ اصل میں نماز سے اللہ کی عبادت مقصود ہے، اس کو راضی کرنا مقصود ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے بنائے ہوئے اصول سے نہ راضی کرو، ہم جیسے چاہیں وہ راضی ہو جائے، بلکہ اسی سے پوچھے تو کیسے راضی ہوگا۔ اللہ کو راضی کرو اسی کے بنائے ہوئے قانون سے۔ جمعہ کے لیے کیا جمعہ کے لیے سعودیہ میں جمعہ، آپ لوگ سب مسافر ہوتے ہیں، جی ہاں، کسی پر جمعہ واجب نہیں، سب پر ظہر فرض ہے۔ ہاں، مقیم ہو جاتے ہیں تو جب وہاں جمعہ ہو ہی نہیں رہی ہے تو جمعہ فرض کہاں؟ جہاں شرعی جمعہ ہو وہاں فرض ہے، جہاں ہوتی نہیں تو وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ ظہر ہر وقت فرض ہے آپ کے لیے، وہ جہاں بھی رہیے پڑھیے۔